کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹوں سے ہوا تھا، اور وہ دشمن کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول کا سگا چاچا ابو لہب تھا۔ چلیے میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں میرے بھائی۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے پریوار کے رشتے بالکل ٹھیک تھے۔ نبی کریم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کیا تھا، لیکن جب حضور نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پہلی بار اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے چلا کر کہا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کی اس بدتمیزی پر اللہ نے قرآن کی سورہ المسد سورہ لہب کو نازل فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود تباہی میں پڑ گیا۔ آگ ببولا ہو کر ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا اور نکاح توڑوا دیا۔ رخصتی سے پہلے ہی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا۔ صرف طلاق ہی نہیں بلکہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم کے پاس گیا اور بے حد بد اخلاقی کی، اور اس نے حضور کے کرتے مبارک کو پکڑ کر کھینچا اور اسے پھاڑ دیا اور اسلام کا مذاق اڑایا۔ اپنے چچا کے بیٹے کی اس بھیانک گستاخی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر دعا فرمائی، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط فرما دے۔ کتے سے مراد ہے کوئی جنگلی جانور، جو موذی جانور ہوتے ہیں نا، اسے کتا یہ مراد ہے اس سے۔ اس واقعے کے کچھ سمے بعد عتبہ اپنے پتا ابو لہب کے ساتھ سیریا شام کے بیپار سفر پر نکلا، اور ابو لہب کو نبی کریم کی زبان سے نکلی بد دعا کا اتنا خوف تھا کہ جب وہ راستے میں ایک جگہ رکے تو اس نے قافلے کو لوگوں سے کہا کہ مجھے محمد کی بد دعا کا ڈر ہے۔ اس رات اپنے بیٹے عتبہ کی حفاظت کے لیے سارے سامان کا گھیرا بنایا اور عتبہ کو پوری محفل اور قافلے کے بالکل بیچ میں سلایا تاکہ کوئی جانور اس تک نہ پہنچ سکے۔ باقی سب لوگ چاروں طرف پہرا دے رہے تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ رات میں ایک خوخار شیر آیا، اس نے گھیرے کے باہر سو رہے ایک انسان کا چہرہ سونگا، لیکن انہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ شیر سیدھا چھلانگ لگا کر سامان کے گھیرے کے اندر پہنچا اور اس نے ٹھیک بیچ میں سو رہے عتبہ کے پاس پہنچ کر اس کا چہرہ سونگا اور اس کا چہرہ اور جسم چیر پھاڑ دیا۔ مرتے وقت عتبہ چلایا کہ میں نے کہا تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ نے بعد میں دونوں بیٹیوں کا نکاح ایک ایک کر کے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی جو ہیں وہ حضرت رقیہ ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو دوسری بیٹی کا نکاح بھی ہمارے پیارے نبی کریم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی انہی سے کرا دیا انتقال کے بعد اپنی بیٹی کے۔ جب سے ان کو خطاب ملا ذوالرین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرے گا اللہ اسے تباہ اور برباد کر دے گا۔ اگر میرے بھائیوں آپ کی یہ حدیث اچھی لگی ہو تو میرے دوستوں ثواب کی نیت سے اور بھائیوں کو شیئر کریں، اور ایسی حدیث کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔